نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھیے علیہ الصلوۃ والسلام. جھکتا ہے تکبر تیری دہلیز پر آ کر، جھکتا ہے تکبر تیری دہلیز پر آ کر، ہر شاہ تیری راہ میں ایک خاک نشیں ہے. میرے انتہائی محترم قبلہ پیر و مرشد، میرے واجب الاحترام حضرت پیر سید رضی العباس شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت شہنشاہ ولایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے واجب الاحترام اور انتہائی محترم حضرت پیر سید علامہ شاہد حسین شاہ صاحب، میرے محترم علماء کرام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ کے کرم اور فضل سے ہم سب کو، آپ سب کو آج مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت مبارک ہو. ہم سب کو اس دن پر خوشی کا اظہار کرنے میں کوئی جھجک، کوئی شرم نہیں آنی چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے دنیا باتیں کرتی رہی ہے، باتیں کر رہی ہے اور باتیں کرتی رہے گی. ہمیں اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ جو مرشد پاک کا سبق پڑھایا ہوا ہے، جو پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے تعلیم و تربیت ہے، جو ان مبارک اور پاک آستانوں سے نسبت رکھنے والے مشائخ اعظام کی تربیت ہے، نگاہ کرم اور شفقت ہے، اس کے سائے میں جو سبق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سامعین و ناظرین، یہ خدا کی رحمت کی چند بوندیں برس رہی ہیں، اور میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بارگاہ میں حاضری مقبول ہے تو رحمت کی یہ آمد ہے. انشاءاللہ تواڈے جو کوئی ایسا نہیں بیٹھیا جڑا گھبرا جائے، تو میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد پاک فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سامعین و ناظرین، میرا اللہ فرماتا ہے بے شک پہلا عبادت خانہ جو بنایا لوگوں کے لیے، جو مکہ مکرمہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہانوں کا رہنما ہے. جہاں سے میں گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ بہت ضروری ہے. موضوع کی سمجھ ہی تب آئے گی جب پچھلے اس بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے کہ جب قبلے کا رخ بدلنے کا حکم آیا اور مسلمانوں نے بیت المقدس سے کعبہ ابراہیم کی طرف منہ کر عبادت کرنا، سجدہ کرنا، نمازیں پڑھنا شروع کی،
تو یہودیوں نے تانا مارا. آج کل بھی لوگ تانے مارتے ہیں, تب بھی یہودیوں نے تانا مارا. انہوں نے کہا کہ جی مسلمانوں نے اعلیٰ اور پرانے قبلے کو چھوڑ کر نئے اور ادنے قبلے کی طرف منہ کر لیا. یہودیوں نے یہ تانا مارا. اور اس وقت رب نے پھر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا, ان اول بیت وضع للناس, بے شک پہلا گھر ہی بیت اللہ ہے. اس آیت کا اس وقت نزول ہوا. چونکہ یہ جو یہودی ہیں یہ کعبہ ابراہیمی کی عظمت کے منکر ہے, یہ نہیں مانتے. وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم نے پہلا کعبہ, پہلا قبلہ جو ہے وہ چھوڑ کر دوسرے قبلے کو اپنی عبادت کا بنا لیا. ہمارا, وہ کہتے تھے بیت المقدس جو ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا وہ بیت المقدس بڑا اعلیٰ, بڑا افضل, تم نے اس کو چھوڑ کر یہ ادنا کعبہ جو ابراہیمی ہے اس کو قبلہ بنا لیا. غور طلب سامعین محترم بات یہ ہے کہ کعبے کا رخ بدلنا, یعنی بیت المقدس سے کعبہ ابراہیمی کی طرف مسلمانوں کا رخ ہو جانے کا جو حکم ہے, یہ صدقہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا تھا. یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت نے کعبہ قبلہ بنا دیا. تو اللہ نے خصوصی فرمایا, جب اس آیت کا نزول ہوا, رب نے فرمایا انا, حرف تاکید سے میرے رب نے اس آیت کا آغاز کیا, اور پہلے لفظ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی اس بات کو رد فرما دیا جو کہتے تھے بیت المقدس چھوڑ کر کعبہ ابراہیمی کی طرف گئے ہو, پرانا اور اعلیٰ قبلہ چھوڑ کر نئے اور ادنے قبلے کی طرف گئے ہو. اس بات کا رب نے رد فرما دیا. اس بات کو, ان کے اس موقف کی میرے رب نے تردید فرما دی, کیونکہ یہودی بیت المقدس کو اولیت جو ہے وہ دیتے تھے, وہ کہتے تھے اول یہی ہے, مگر ابراہیمی جو کعبہ ہے, کعبہ ابراہیمی کی اولیت کے قائل ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اول ہوتا ہی وہ ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو. رب نے قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس, مطلب اس کا یہ ہے کہ نہ اس سے, یعنی بیت اللہ سے, کعبہ شریف سے پہلے کوئی ہے اور نہ اس کے برابر کوئی ہے. یہودی مانے یا نہ مانے, کعبے کا یہ مقام ہے کہ نہ وہ اول ہے, اٹ از نمبر ون, نہ اس سے پہلے کوئی ہے اور نہ اس کے برابر کوئی ہے خدا کے گھروں میں. وہ اول بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر اول نمبر پہ ہے. یہ کعبے کا مقام ہے, یہ کعبے کا مقام ہے. اس مقام کو آج سمجھنا بہت ضروری ہے, ورنہ جس کا میں نے ذکر کرنا ہے وہ دی کوئی گل تو اڈے پلے ہی نہیں بہنی. اس کے مقام کو سمجھو. معراج کی شب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے سامنے بیت المعمور آیا. یہ ایک ایسی زیارت گاہ ہے جہاں ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 70,000 فرشتے وہاں آ کر اس دربار بیت معمور میں وہاں آ کر حاضری دیتے ہیں, اور جو ایک دفعہ حاضری دے جائے دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوتا. روزانہ 70,000 فرشتے آ کے وہاں حاضری دیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. ایک شخص نے آ کر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پوچھا, اس نے کہا حضرت یہ بیت المعمور کیا چیز ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ وہ آسمان میں ایک مسجد ہے. جس طرح بیت اللہ شریف زمین پر حرمت اور عظمت والا ہے, آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اسی طرح آسمانوں پر بیت المعمور ہے, اور روزانہ وہاں 70,000 فرشتے آ کر نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں.
اور آپ نے فرمایا جو ایک دفعہ آ جائے دوبارہ اس وجہ سے نہیں آتا کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اتنی کثرت میں آتے ہیں کہ ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ عرش الہی اور بیت المعمور کا طواف ایک انوکھی میرے بھائیوں اور یکتا عبادت ہے۔ اس لیے قدرت کو منظور ہوا کہ زمین پر ایک ایسا گھر بنایا جائے جسے اللہ کا گھر ہونے کا شرف حاصل ہو۔ یہ میں آپ کو کعبہ شریف کا سارا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، اور وہ زمین پر پہلا گھر ہو جسے عبادت کے لیے بنایا جائے۔ رب نے یہ چاہا، چنانچہ اس ارادے کی تکمیل ہوئی، فرشتوں کو حکم جاری ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ اپنے والد گرامی جناب امام باقر علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے لیے اب زمین پر جا کر گھر بناؤ۔ رب نے حکم فرمایا تاکہ اولاد آدم میں سے، بنی آدم میں سے جب ان کو دنیا پر بھیجا جائے گا تو رب فرماتا ہے وہ گناہ کریں گے، میں ان سے ناراض ہو جاؤں گا، وہ اپنی پناہ کے لیے میرے اس گھر کی طرف آئیں گے تو میں ان کو اس گھر کا طواف کا صدقہ معاف کر دوں گا۔ اور رب فرماتا ہے میں پھر ان سے راضی ہو جاؤں گا، فرشتوں جس طرح میں تم سے راضی ہوا۔ چنانچہ فرشتوں نے اس حکم کی تعمیل کی، عرش الہی سے فرشتے زمین پر آئے اور بالکل بیت المعمور کے ڈائریکٹلی انڈرنیتھ، بالکل اس کے نیچے جہاں بیت المعمور ہے عرشوں پر، بالکل اس کی سیدھ میں اس کے نیچے جب فرشتے زمین پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بالکل اس کے نیچے گنبد کی شکل میں ایک جزیرہ پانی پر ہے، نمودار ہو رہا ہے، اپیئر ہو رہا ہے۔ وہ فرشتے آگے بڑھے، عقیدت سے انہوں نے اس جزیرے کی زیارت کی، عقیدت سے، اور پھر اس کا طواف کر کے اسے مشدیر یعنی ایک کیوبیکل، ایک سکوئر شکل دے دی۔ یہ کعبے کی پہلی شکل تھی، یہ کعبہ شریف کی پہلی شکل تھی۔ فرشتوں نے نورانی ہاتھوں سے اور پھر اس کو بنایا اور پھر فرشتوں نے اس کا طواف کیا، اس میں مشغول ہو گئے اور یہ روٹین بن گئی۔ پھر ان فرشتوں کا یہ معمول بن گیا کہ وہ پہلے بیت المعمور کا طواف کرتے، وہاں سے فارغ ہوتے، 70,000 فرشتے روزانہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ وہاں بیت المعمور کا طواف کرتے، وہاں سے فارغ ہو کے روزانہ 70,000 فرشتے پھر کعبہ اللہ کا آ کر طواف کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں موضوع ایسا ہے کہ ساری زندگی اس پر گفتگو کرتے رہیں، بیان کرتے رہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتا، میری سانسیں ختم ہو جائیں گی، یہ موضوع ایسا ہے۔ مگر چونکہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، مجھے وقت کا احساس بھی ہے، میں اپنی گفتگو کو مختصر رکھتے ہوئے جو ذکر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بس اپنے سینوں کو کھول کے رکھیں، اپنے دلوں کو اپنے رب کی رضا کے لیے حاضر رکھیں، اور میں کچھ نہیں کہتا۔ اور یہ جو کعبے کی میں نے آپ کو تاریخ بیان کی، یہ بڑی مختصر سی تاریخ ہے، اس کو بڑا بریفلی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، سٹیٹ کر دیا، تاکہ آپ کو اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کعبہ بنا کیسے تھا، جس کی ٹکٹ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہم نہیں کرتے۔ تو یہ جو کعبے کی مختصر تاریخ ہے یہ آپ کے سامنے مختصر رکھ رہا ہوں، ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کعبۃ اللہ کا بتا رہا ہوں۔ اللہ نے پھر فرشتوں کو زمین پر کعبے کی تعمیر جو ان سے کروائی، اس کی پھر میرے رب نے حکمت بھی بیان فرمائی۔ رب نے فرمایا کہ میرے فرشتوں سنو، جب زمین پر انسانوں کو بھیجیں گے یہ آباد ہو جائیں گے اور پھر یہ گناہ کریں گے۔ یہ میں بات کسی وجہ سے دہرا رہا ہوں، آپ کو اس کو سمجھنا اور ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے، یہ جب آباد ہو جائیں گے یہ گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے، اور توبہ کرنے کے لیے ان کے لیے میں نے کعبے کو ذریعہ بخشش بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی گناہ گار آ کر کعبے کا طواف کرے گا اس کی توبہ میرا اللہ فرماتا ہے میں اسی وقت قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی کا صدقہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس پاک گھر کا طواف جلد از جلد نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ طواف کرے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، گڑ گڑائے گا، میں اسے معاف کر کے اس سے راضی ہو جاؤں گا، جس طرح رب فرماتا ہے میں تم فرشتوں سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائیوں کبھی سوچا کرو کہ ہم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ساری زندگی یہ دنیا داری چھوڑ دو دنیا داری، کچھ بھی نہ کرو۔ ساری زندگی جتنی یہ گنی ہوئی سانسیں ہیں، ساری زندگی ہر لمحہ اپنے اللہ کا سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرو، وہ بھی کام ہے۔ ساری زندگی اپنے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس عطا کا شکر ادا کریں۔ اتنی عطائیں ہیں، اتنے کرم ہیں کہ ابھی سیدہ خاتون قیامت کے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پیدا بھی نہیں ہوئی، میرے رب نے ان کے بخشش کا سامان پہلے تیار کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی رحمت کو اتنا وسیع کر دیا ہے، اتنا واسٹ کر دیا ہے کہ بندہ اگر اپنے رب کو منانا چاہے نا، اس کے دامن کرم اور مغفرت میں آنا چاہے تو میرے رب نے اس میں کوئی مشکل نہیں رکھی، اور میرا اللہ اس بندے کو محروم نہیں رکھتا۔ یہ دنیا کے چکر ہے جو ایک گناہگار کو بھی رب سے اس طرح دور کر دے، یہ باتیں کر کے کہ تیری اوتھے کی جگہ ہے، میرے بھائیوں نہیں، رب فرما رہا ہے بندے میں نے تجھے معاف کرنے کے لیے ہر انتظام کیا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے خدا کا واسطہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہوا کرو۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب میں نے ان کی دربار پاک پر جا کے حاضری دی، ان کے دروازے کے اوپر قبلہ پیر صاحب یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آ جاؤ اے گناہگارو، آ جاؤ، بے شک تم نے 1000 دفعہ توبہ کر کے اپنے وعدے توڑے، پھر بھی آ جاؤ۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو آج اس لمحے کا فائدہ اٹھاؤ، اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ یہ کوئی میں مقرر تو میں ہوں نہیں، میں بابا حضور پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ٹکڑوں پہ پڑنے والا ایک غلام، ایک ادنا انسان، اور میں آپ کو اس وجہ سے یہ بات کہتا ہوں کیونکہ میں خود گناہگار ہوں۔ ہم جب اپنے گناہوں کا سوچ کے جتنے بھی ہو گئے ہیں، جتنے بھی کرتے ہیں، جتنے بھی ہونے ہیں، اپنے رب کی رحمت کی طرف ایک لمحہ بھی دیکھیں گے نا تو ہمیں اپنے گناہ کچھ نہیں لگیں گے، رب کی رحمت ہی نظر آئے گی۔ میرا اللہ بڑا رحیم ہے اور کریم ہے، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو، ان لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو جو تمہیں رب کی رحمت سے نا امید کریں، ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کرو جو تمہیں یہ محسوس کرائے کہ تم اس قابل ہی نہیں کہ رب تم سے پیار کرے۔ اور رب تو وہ بندے کہتے ہیں رب تے ساڈے تے راضی ہو، کون جاندا ہے رب کدے تے راضی ہے؟ رب خود فرما رہے ہیں میں انہاں تے راضی ہیں جڑا غلطی کر کے میرے کو معافی مانگے۔ کاش وقت ہوتا میں آپ کو مزید اس بات کے، یہ میرا آج موضوع نہیں ہے لہٰذا اس طرف میں جانا نہیں چاہتا، میری بس اتنی بات کو دل کی تختی پہ لکھ لیجئے کہ جو بھی غلطی ہو گئی ہے آج علی کا دن ہے، آج میرے مولا علی کا دن ہے۔ بڑے بڑے بندے مجھے تانے مارتے، میں اس لیے نہیں روتا کہ مجھے ان کی بات کا دکھ ہے، میں اس لیے یہ خوشی کے آنسو آتے ہیں کہ میرے بخت کیسے جاگے، یہ میرے مرشد کی نگاہ کرم ہے، نہیں تو میں بھی کسی اندھیرے میں بھٹک رہا ہوتا کہ میرے دل کے اندر میرے مولا نے اپنی محبت ڈال دی، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس نہ جائیں، ان کو اپنے حوصلے پست کرنے کی اجازت ہی نہ دیں۔ میرے بھائیوں حضرت حسن بصری کو کسی نے پوچھا کہ آپ ان لوگوں کی پرواہ کیوں نہیں کرتے، یہ آپ کے بارے میں بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یار میری بات سنو، میں جب دنیا میں آیا تب اکیلا، میں جب اس دنیا میں پیدا ہوا میں اکیلا تھا، میں نے جب اس دنیا سے جانا ہے میں نے اکیلے ہونا ہے، اور میں نے جب اپنی قبر میں ہونا ہے تب بھی میں نے اکیلے ہونا ہے، اور جب میں نے اپنی رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تب بھی میں نے اکیلے ہونا ہے، اور میں اپنے اللہ کو راضی کروں کہ اس دنیا کی پرواہ کروں۔
اپنے رب کو راضی کرو، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کہنے دو جو کہتے ہیں، یہ رب آزما رہا ہوتا ہے، ان لوگوں کی بس بیٹھک چھوڑ دو، دور ہو جاؤ۔ کچھ دینے والی ذات اللہ ہے، کچھ نہیں تمہارا کوئی بگاڑ سکتا۔ اللہ کے رحم اور کرم سے نا امید نہ ہو۔ اور میں آپ کو یہ ایک اور بات بتا دوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خدا کی بارگاہ میں ایک آنسو بھی اس کی فرما برداری، اس کی محبت، وہ ندامت والا ایک آنسو بہانے والا بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا۔ میرا رب جب اپنے بندے کو توبہ کرتے ہوئے پاتا ہے، اس کو توفیق میرا اللہ ہی دیتا ہے کہ اس کو گناہ کا احساس ہو، تو میرے رب کی رحمت لپک کے اس بندے کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ یار یہ درد محسوس کیا کرو۔ میرے اللہ نے کعبۃ اللہ بنایا گناہ گاروں کی معافی کے ذریعے کے لیے، توبہ کے ذریعے کے لیے۔ گناہ گار جب کعبۃ اللہ حرمین شریفین میں حاضر ہو کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں اس کعبے کا صدقہ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ یہ کعبے کے مقام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا جس طرح ابھی انسان پیدا نہیں ہوتا مگر اللہ سبحانہ و تعالی ماں کے سینے میں دودھ کی ندیاں بہا دیتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے میرا اللہ ہمارے رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ آپ نوجوان ویسے ہی فضول کے پریشان ہوتے ہیں کہ روٹی کہاں سے ملے گی، اور جب پیدا ہونے سے پہلے وہ رب تیری میری روٹی رزق کا انتظام کر رہا ہے تو آگے بھی اسی نے انتظام کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مگر یہ میرے بھائیوں مادی خوراک ہے، یہ مٹیریل خوراک ہے، یہ جو خوراک ہے یہ مادی خوراک ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کی صورت میں اللہ نے ہماری روحانی خوراک کا بھی انتظام کیا، اور گناہوں کی مغفرت کا انتظام میرے رب نے کعبۃ اللہ کی صورت میں کیا کہ یہ اپنی روحانی جو ان کی غذا ہے، اس کعبے کی طواف، اس کی حرمت، اس کی عظمت کر کے اس بندے کو ملے گی، جس کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کعبے کی تعمیر فرمائی۔ اس کی کافی طویل تاریخ ہے، میں صرف مختصر بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ میرے بھائیوں اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ خدا کا گھر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ معظمہ پر دن رات 120 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، سبحان اللہ، جس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں اور رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں میرے اللہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے جو اس کعبے کی زیارت کر رہے ہیں۔ سبحان، یہ وہ خدا کا گھر ہے جس کو فقط دیکھنا بھی خدا کی عبادت ہے، وہ کعبۃ اللہ جس میں ایک نماز پڑھی جائے تو سامعین محترم 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، وہ کعبۃ اللہ ارے جس میں ایک قرآن مجید ختم کیا جائے تو 1,00,000 ختم کا ثواب ہے، ارے وہ کعبۃ اللہ جس کا بنانے والا خلیل اللہ اور مزدور ذبی اللہ ہے، ارے وہ کعبۃ اللہ جو ہدایت کا سرچشمہ اور پہلا اول عبادت خانہ ہے، ارے وہ کعبۃ اللہ جو پاک تھا، پاک ہے اور اللہ کے فضل سے پاک رہے گا، ارے وہ کعبۃ اللہ جو پہلی نظر دیکھنے والے ارے اس گناہگار کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اب کعبۃ اللہ کا مقام میں نے قرآن سے بتایا، 70,000 فرشتے جس کا طواف کرتے، ارے کروڑوں مسلمان جس کعبے کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے، نماز پڑھتے، رب کے سجدے کرتے، ارے جس کعبۃ اللہ کو اللہ نے ہماری بخشش کا ذریعہ بنایا، جس کعبۃ اللہ کو میرے رب نے اپنا گھر بنایا، ارے جس کعبے کو میرے رب نے اپنے فرشتے اور اپنے معصوم انبیاء سے بنوایا، اور جس کعبے کو 24 گھنٹے ہر دم
فرشتوں کا طواف نصیب ہوتا ہے. ارے جس کعبے کی محبت میرے اللہ نے اپنے حبیب رحمت للعالمین کے سینے میں رکھ دی, ارے جس کعبے کی حفاظت کے لیے میرے رب نے آسمان میں ابابیل بھیجے, ارے جس کعبے کو دیکھ کر میرے نبی کی آنکھیں نم ہوئی, ارے جس کعبے کے ساتھ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور میرے بھائیوں ٹیک لگائی, ارے وہ کعبہ, میں اس کعبے کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کا گھر ہے, گناہگاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. ارے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ لوگوں یہ اللہ کا گھر اول ہے, یہ اللہ کا گھر صاف ہے, یہ اللہ کا گھر پاک ہے, ارے ستھرا ہے. ارے میرے بھائیوں, میرے نبی کے عاشقوں, میرے رسول کے غلاموں, نصیب علی کے در پر آ کے حاضری دینے والوں, ارے اس گھر کو, اس کعبے کو, اس بیت اللہ کو, اس اللہ کے گھر کو, ارے جس کے طواف کے لیے تمام امت مسلمان تڑپتی ہے, پھڑکتی ہے, ارے یہ چاہت رسول پاک کے سینے میں میرے اللہ نے رکھ دی. اس گھر میں ارے میرے رب نے مولا علی کو بھیجا. ارے اس لیے کہتا ہوں او علی نال بغض رکھے ایویں ہی تو نکمیا اور جا دیکھ اوتھے تیرا حج ہوے جتھے علی جمیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علی حق, 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 گوٹ بجائے علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. بڑا سونا لنگر بھی بنیا جے. آج مولا علی دی براق اتر رہی ہے, تو انو اللہ دے حبیب دا واسطہ پا کے تے کہنا آج تسی پچھے نہ رویو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار اس طرح کرو کہ علی کے ساتھ محبت کا اظہار کرو. اور میرے بھائیوں, یہ جو کعبہ ہے نا, یہ جو بیت اللہ ہے, یہ بڑا اعلیٰ ہے, یہ بڑا اصل ہے. اس کی حرمت میں, اس کی عظمت میں ارے کوئی شک نہیں, کم از کم مسلمان کے لیے کوئی شک نہیں. ارے کعبے کا طواف کرنے والا اس طرح پاک ہو جاتا ہے اور جس طرح اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہو, لیکن اس میں پیدا ہونے والا ارے فقط مولا علی کو اعجاز اور شرف ہی نہیں ملا, بلکہ غور سے سنو, جن کو اس بات سے تکلیف ہوتی رہے, ارے علی کے پیدا ہونے سے ارے کعبے کو شرف و عزت ملی, کیونکہ کعبہ ارے بیت ہے تو علی بھی دیکھو نا, علی بھی اہل بیت ہے. اور گھر کے اندر, ارے گھر کے اندر گھر والا آئے تو وہی سونا لگتا ہے, ارے گھر کی عزت بڑھتی ہے. حضرات محترم, ارے کعبہ ہے بیت اور علی ہے اہل بیت. ارے بیت میں اہل بیت ہی آ سکتا ہے. تو یہ غور سے سنو, لوگ کہتے ہیں کعبہ ہے بیت اللہ, میں کہتا ہوں کعبہ ہے بیت اللہ. ارے تم بھی کہو نا کعبہ ہے بیت اللہ, تو یہ دیکھو کہ علی ہے مظہر اللہ. ارے کعبہ ہے بیت اللہ تو علی ہے حجت اللہ, کعبہ ہے بیت اللہ تو میرا مولا علی ہے اذان اللہ. ارے کعبہ ہے بیت اللہ تو میرا مولا علی ہے ہدایت اللہ. ارے کعبہ ہے بیت اللہ, علی ہے ابرار اللہ. اللہ کے فضل سے ارے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ارے کعبہ ہے بیت اللہ تو علی ہے اسرار اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ, علی ہے انوار اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ, علی ہے آثار اللہ. ارے کعبہ ہے بیت اللہ تو علی ہے ولی اللہ. ارے جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں, ہوں گے ایسے لوگ, ارے جسے علی کی ولایت کا احترام نہیں, تمہیں مجھے احترام ہے, ہاتھ کھڑے کر کے حاضری دو. ارے جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کر لے اور کوئی گناہ معاف نہیں. بدن پر حج کا احرام اور دل میں بغض علی. کعبے کے طواف تو ہیں, یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں, اور یہ کعبے کا طواف نہیں. علی حق, 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 علی حق. حیدر, 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 حیدر. نعرہ
کعبے کے پھیرے تو ہیں مگر کعبے کا طواف نہیں. بے شک بے شک. کعبے کے پھیرے تو ہیں مگر کعبے کا طواف نہیں. سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. کعبہ، آپ طواف کعبہ فرما رہی تھی کہ جب چوتھا چکر آیا تو آپ کو آثار ولادت شروع ہو گئے. سوچا اب کیا کروں. اچانک میرے رب کا کرم ہوا، دیوار کعبہ پھٹ گئی. آواز آئی کہ میرے پیاری بندی اندر آ جاؤ. آپ اندر چلی گئیں. 3 دن کے بعد جب آپ باہر تشریف لائی تو مولا علی شیر خدا آپ کے آغوش میں تھے. ارے ولادت کے بعد جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے مولا علی پاک نے آنکھیں نہ کھولی. ارے والدہ پریشان ہوگی، سوچا میرا بیٹا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا، مگر یہ رات اس وقت کھولا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک آغوش کو پھیلایا اور علی پاک نے فوراً آنکھیں کھولی. ارے بدوہا کے مکھڑے کو دیکھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا، نگاہیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن مولا علی کے منہ میں رکھا، گٹی دی اور ید اللہ کے ہاتھوں میں اٹھایا. ارے قربان جاؤں ان لمحوں سے جب یا ایوہ المزمل کی کملی والے نے ارے علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوگا، اپنی گود میں اٹھایا ہوگا. ارے کیا میں مصطفیٰ سے علی کا تعلق بیان کروں، کیا نسبت بیان کروں. جس کو سمجھ نہیں آتی، جس کو سمجھ نہ آئے، جو اس کو نہ مانے وہ اس کا اپنا نصیب. ارے بیت اللہ میں اہل بیت آیا. ارے کعبے کو تو صرف بیت اللہ ہے نا، جو نسبت ہے کعبے کو وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. ارے علی کو دیکھو کتنی بے شمار اپنے رب کے ساتھ، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ نسبتی ہیں. اور میرے حبیب نے جب علی کو اپنے آغوش میں لیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے آغوش میں لیا تو حضور نے فرمایا، میرے نانا جان یہ شعر پڑھتے تھے پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے جوڑوں کا صدقہ آج یہ الفاظ بھی منہ سے نکل رہے ہیں. میرے نانا جان یہ پڑھتے تھے کہ حضور نے علی کو جب اٹھایا ہوگا تو آپ نے فرمایا، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے ہو گئے، تم ہمارے ہو گئے. حیدر 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 حیدر. ارے ہائی میرے ناظرین، یہی وجہ ہے یا علی یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ. اور میں آپ کو یہ اپنا عقیدہ بتا دوں، علی کا جو بھی مقام ہے یہ حضور کی عطا کیا ہوا ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں آپ صاحب، خاص طور پہ آپ کو تو اس کا پتہ ہی ہے، میں نے آپ کی کافی اس معاملے میں گفتگو بھی ہوئی ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ علی کو جو بھی شان ہے میرے مصطفیٰ کی عطا کا واہ 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 بے شک. یہی وجہ ہے کہ قبری والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر عزیزی میں فرمایا کہ جس طرح بیت اللہ شریف کو دیکھنا، یعنی اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ النظر الی الکعبۃ عبادہ، ارے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. جس طرح قرآن پاک کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کے حرف کو دیکھنا عبادت ہے. اسی طرح میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے کوئی بات نہیں بنا رہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے بارے میں فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے. اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھو، اور اس شعر میں سارے کی ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے. میں علی دا ذکر کرنا ہے، اگر تسی علی دا ہو کے نہیں سننا تو گل ایتھے ختم کر دینی. علی حق علی حق
یہ جو نعرہ ہے اللہ توفیق دے کہ جسم کا ذرہ ذرہ ان سانسوں کے سہارے اس زندگی میں لگائیں، مگر اصل تب پتہ لگے گا جب لحد میں اتریں گے۔ اس نعرے کو ایمانت سمجھ کے وہاں بھی لے کے جانا۔ یہ بات سنیے کہ نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے۔ میں بڑا پھنسا تھا اس مسئلے میں کہ علی تو سامنے ہے، نظر کیوں نہیں آتے؟ جو دل میں بغض علی رکھتے ہیں، علی تو سامنے ہے، نظر کیوں نہیں آتے؟ اور جس کو دکھا کے نبی چلا جائے وہ کیسے چھپ جائے؟ اور مولا علی تو چھپنے والوں میں سے نہیں ہے۔ نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے، اسی سے اس کی تباہ بہرہ مند ہوتی ہے۔ ہر ایک دل میں سماتی نہیں ہے حب علی، ہر ایک دل میں سماتی نہیں ہے حب علی، یہ بڑی ہی نفاست پسند ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے بھائیوں، فیضان حضور کو سیدانا۔ یہ بڑی نفاست پسند ہوتی ہے۔ ایویں نہیں ہر ایک دے دل مولا علی دی حب بھی ٹر جاندی۔ حضرت ام عطیہ، اور یہ میرا دل چر گیا تھا جب میں نے یہ روایت پڑھی، خدا کی قسم، خدا کی قسم میرا دل چر گیا جب میں نے یہ روایت پڑھی کہ اتنا مقام، اتنی شان میرے حبیب نے علی کو عطا فرمائی، اتنا پیار کدھر چلے گئے ہیں یار؟ کتنی دور چلے گئے ہیں؟ تھوڑا سا ذرا غور کیجئے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا۔ کیوں نہیں کہتا؟ ایسے ہی ہے نا؟ ایک لشکر بھیجا جن میں مولا علی بھی تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو بھیجا جس کے اندر مولا علی بھی تھے، اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہوں کو آسمان کی طرف کر کے خدا کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی۔ میرے حضور خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں نگاہوں کو آسمان کی طرف کر کے، ایسے کھلا آسمان ہوگا، نگاہوں کو آسمان کی طرف کر کے جھولی پھیلا لی۔ تم بھی پھیلا لو، پھیلا لو، کوئی شرم نہیں، جھولی پھیلائی۔ اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاک پروردگار اس وقت تک مجھے موت نہ دیں، اس وقت تک اس دنیا سے مجھے یہاں سے لے کر نہ جائیں جب تک میں علی کا دیدار نہ کر لوں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار اس وقت تک اس دنیا میں رکھیں، کم از کم اس وقت تک اس دنیا میں رکھیں جب تک میں اپنے علی کو واپس آتے نہ دیکھ لوں۔ کیا محبت ہے، کیا دعا ہے۔ ساری دنیا میں سوچتا ہوں، آپ کو بھی سوچنا چاہیے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج کل تو یہ موضوع کچھ زیادہ ہی یہ کنٹروورشل اور بڑا یہ تیز ہو چکا ہوا ہے کہ لوگ کائنات کے جتنے ایمان والے لوگ ہیں، امت مسلمہ 1500 سال 1450 سال گزر گئے ہیں، جو ہو کے چلے گئے ہیں، جو ہیں، جنہوں نے آنا ہے، ہر ایک بندہ تڑپ تڑپ کے یہ دعا کرتا ہے کہ یا پاک پروردگار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اور میرے تیرے حبیب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ پروردگار علی کا دیدار کرا۔ یہ مقام و مرتبہ مولا علی کو میرے حبیب نے عطا فرمایا ہے، یہ مقام و مرتبہ شیر خدا کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے۔
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت، اپنے والد محترم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آپ میرے داماد ہیں، آپ میرے داماد ہیں۔ غلط بات جو کرتے ہیں نا لوگ، ان کی اپنی سوچ غلط ہے۔ حضور نے تو واضح فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آپ میرے داماد ہیں، آپ میرے بیٹوں کے والد ہیں۔ علی آپ مجھ سے ہیں، آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے۔ بے شک بے شک۔ فتح مکہ کے بعد جب کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کا مرحلہ آیا، اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ مولا علی کا ذکر ہے، سمیٹا تو جا نہیں سکتا مگر وقت کی کنسٹرینٹس کی وجہ سے۔ فتح مکہ کے بعد جب کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کا مرحلہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، ان کو حکم فرمایا، کیوں؟ کیونکہ کعبہ بیت اللہ ہے نا، تو علی بھی تو اہل بیت ہے، علی بھی تو اہل بیت ہے، اور اہل بیت ہی بیت کی صفائی کرتے ہیں، اہل بیت ہی بیت کی صفائی کرتے ہیں اور یہی اچھا کرتے ہیں۔ نبی نے علی کو کندھوں پر چڑھایا اور چڑھنے کا حکم عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے علی آجا، میرے کندھوں پر چڑھ، اور اوپر سوار ہو کر یہ جو بت اوپر نظر آ رہے ہیں ان کو توڑ دے۔ مصطفیٰ حکم فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مولا علی انکار کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہ ماننے والی بات ہے۔ مولا علی کیسے انکار کریں؟ مہر نبوت والے کندھوں پر مولا علی کو اٹھا لیا۔ خدا کی قسم مولا علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں عرش کے پائے کو چھو رہا ہوں، اتنی بلندی پر میں پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا میرے کندھوں پر سوار ہو جا۔ نبی نے علی کو فرمایا علی میرے کندھوں پر سوار ہو جا۔ مولا علی سوار ہو گئے، اوپر والے بتوں کو توڑ کر اپنا گھر، علی نے اپنا گھر صاف کیا۔ فرمایا علی کتنے بلند ہو گئے ہو؟ عرض کی آقا اگر آپ حکم فرمائیں، آپ حکم فرمائیں تو عرش کا پایا پکڑ کر زمین پر لے آؤں۔ علی نیچے جب اترے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے کندھوں سے جب نیچے اترے تو مسکرا رہے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، آپ نے پوچھا پیارے علی مسکراتے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا حضور، عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اتنی بلندی سے نیچے اترا ہوں، نہ کوئی چوٹ لگی ہے نہ کوئی پیر میں موچ آئی ہے، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسکرا کر فرمایا ارے علی چوٹ کیسے لگے، ارے موچ کیسے آئے؟ چڑھانے والا جب مصطفیٰ خود ہو، اتارنے والا جبرائیل ہو تو ادھر چوٹ کا کیا لینا دینا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرات محترم، علی کا معنی ہے بلند۔ لوگ بات کرتے ہیں ارے میں کیا کہوں، علی کا معنی ہے بلند، اور دیکھیے علی کتنے بلند ہیں۔ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر علی بلند ہو گئے۔ غور کریں میرے ان جملوں پر، علی، مولا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر بلند ہو گئے۔ اس کا اندازہ، ارے کتنے بلند ہو گئے، اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے بلند ہوئے ہوں گے۔ ارے بھائی اتنے بلند ہوئے کہ رہ گئے، جبرائیل امین راہ میں عرش اعظم پہ پہنچا۔ ارے ہمارا نبی سدرہ کے مکی کو نیچے چھوڑ کر 14 طبق کا رسول آج اتنا بلند ہے کہ دنا فتح دلہ کی سیج اس نبی کے قدموں کے نیچے ہے، اور آج اس سیج پر قدم سجانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر مولا علی
علی سوار ہوئے تو آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ علی کتنے بلند ہوئے ہوں گے. ارے کیا شان ہے علی کے بلند ہونے کی. کعبے کے بت گرائے نہیں, اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا, علی علی. ارے حاجیوں, میں اب تم سے مخاطب ہوں, بڑے بڑے ماتھوں پہ محراب بنا کر ارے اپنی عبادت پر فخر کرنے والوں, ارے حاجیوں, یہ کعبہ جس کا حج کرتے ہو, ارے وہ جائے ولادت مولا علی ہے. اگر حج کرتے ہو تو پہلے ولایت علی کو تسلیم کرو. ارے میرے مولا علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے, یہ نبی نے فرمایا. ارے ذکر الہی عبادت, ذکر مصطفیٰ عبادت, ذکر علی خدا کی عبادت. ارے آ جاؤ, آؤ میرے ساتھ, آؤ اپنے مولا کا ذکر کریں, اپنی رب کی عبادت کریں. اور اب یہ منکر, یہ منافق اور جو مومن ہے اس کی بانٹ کے لمحے آ گئے ہیں. اور تم میں جو مومن ہے, ارے جو ایمان والا ہے, میرا یہ یقین ہے کہ آج اس لمحوں میں اگر میری تیری جان نکلے تو ہمارا جو آخری لمحہ اس دنیا میں ہو وہ ذکر علی کرتا ہوا ہو. ارے تم میں جو مومن اور ایمان والے ہیں, میں اپنے بزرگوں کی بات نہیں کرتا, یہ میرے صاحب ہیں, مجھے پڑھانے والے ہیں, میں اپنی اور تیری بات کرتا ہوں. ارے ہم میں جو مومن اور ایمان والا ہے وہ علی کا اپنا مولا سمجھ کر اب ذکر کرے گا. ارے لوگ پوچھتے ہیں, ارے کون علی, کون علی, کون علی؟ ارے وہ علی, ارے جن کی زیارت عبادت ہے. میں بتاتا ہوں نا, سانو تے دسن واسطے ہی پایا گیا ہے. ارے وہ علی. تم پوچھتے ہو کون علی؟ ارے وہ علی جن کی شجاعت کی گواہی, واہ 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 واہ, جن کی شجاعت کی گواہی ارے خود رسول اللہ نے دی. ارے وہ علی, جاؤ دیکھو نا, جاؤ دیکھو وہ علی جن کی طہارت کی گواہی فرشتے دیتے ہیں. ارے کتابوں میں فخر کرنے والوں, ارے کتابیں کھول کے پڑھو تو صحیح. ارے وہ علی جن کی صباحت کی گواہی رسول اللہ نے خود دی. ارے وہ علی جن کی عبادت کی گواہی خالق کائنات دے رہا ہے. ارے جن کی عظمت کی گواہی میرے تیرے سیدنا ابو بکر صدیق نے دی. ارے وہ علی, میں اس علی کی بات کر رہا ہوں, تم پتہ نہیں کس علی کی بات کر رہے ہو, میں تو اس علی کی بات کر رہا ہوں. ارے جن کو حضرت عمر نے مولا کہا, ارے میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جن کو مولا حضرت عثمان غنی نے خود کہا, حضرت بلال حبشی نے ارے مولا علی کو مولا خود کہا. ارے میں اس علی کا ذکر کر رہا ہوں جن کے بیٹوں سے, امام حسن سے حضرت عمر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارے بخشش کی سند لیتے ہیں. بھائی خدا کا خوف کرو, میں اس علی کا ذکر کر رہا ہوں ارے جن کا چرچا گلی گلی ہے. حضرات محترم, خدا کا واسطہ ہے, اب کوئی ڈھیل نہ دکھائیے گا, کوئی ڈھیل نہ دکھائیے گا. یہ سنبھل کے چلنے کا وقت نہیں ہے, سنبھالنے والی ذات خدا دیکھ رہا ہے. حضرات محترم, ارے مولا علی کون ہے, مولا علی کون ہے؟ ارے مولا علی وہ ہے, ہاتھوں کو بلند کرو, علی کا ذکر ہو رہا ہے, ہاتھوں کو بلند کرو. ارے مولا علی وہ ہے, ارے جن کو رسول اللہ نے اپنی اہل بیت کہا, میرے نبی نے, میں تو کہتا ہوں اور اسی لیے کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا, کہلواتا رہوں گا, ہاتھ اٹھواتا رہوں گا, اپنے لیے نہیں, ارے نبی کے لیے, نبی کے علی کے لیے. ارے علی کو نبی نے اپنی جان کہا, امام الانبیاء نے امام الاولیاء کو ارے حیدر کہا. تم حیدر حیدر کے نعرے لگاتے ہو, ارے تمہیں پتا بھی ہے کہ حیدر کا مطلب کیا ہے. ارے حیدر حیدر جو ہے اس کو مولا علی کو حیدر نبی پاک نے ارے خیبر کے مقام پہ پکارا. ارے حیدر کس کو کہتے ہیں؟ ارے سنو, حیدر کس کو کہتے ہیں؟ حیدر اس زخمی شیر کو کہتے ہیں. جب وہ شیر اس حالت میں آئے, وہ سب سے زیادہ ارے خطرناک
ہو جاتا ہے، راستے میں آنے والی ہر چیز کو نست و نابود کر دیتا ہے. ارے اس کو حیدر کہتے ہیں. میرے مولا کائنات امام الانبیاء نے ارے حیدر کو پکارا، تم بھی حیدر کو پکارو. میرے نبی نے علی کے متعلق فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمتی وعلی بابھا. میرے رسول نے فرمایا علی مال حقی والحق مال علی. ارے میرے نبی نے فرمایا یہ کسی بندے کی بات نہیں، یہ رحمت للعالمین کی بات ہے. ارے تیرے نبی نے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، ارے رسول پاک نے فرمایا من کنتو مولاہو والیاں مولاہو. ارے نبی نے فرمایا اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جاؤ آؤ آؤ مولا علی کو یاد کرے. حضرات محترم علی مشکل کشا ہے، علی امام الاولیاء ہے، علی لافتہ ہے، علی درجوں کی دوا ہے. علی ارے علی خیبر شکن ہے. ارے بولو علی خیبر شکن ہے. علی شاہ زمن ہے، علی شاہ زمن ہے. علی کعبے کا گوہر ہے، علی کعبے کا گوہر ہے. علی بطول کا شوہر ہے، علی بطول کا شوہر ہے. علی خدا کا خانہ زاد ہے، علی خدا کا خانہ زاد. ارے میرا علی رسول کا دماد ہے، میرا علی رسول کا دماد ہے. اس لیے کہتا ہوں، ارے اس لیے کہتا ہوں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی. پھر کہتا ہوں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی. اہل وفا، اہل وفا کے دل کا سہارا بولو علی 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 علی. اعظم بابا 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب میں اگلی بات سنبھل کے کروں گا. بڑی بات، بڑی بات پیر صاحب، بڑی بات. بڑی بات، اعظم بڑی بات. یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. بابا بابا پیر اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ارے لوگوں سنو، ہم ہیں علی کے، ہمارا علی 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 حق 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 علی حق